السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم طارق ہوں۔ علاج بالغذا، علاج بالدوا اور طبی موسم کے لحاظ سے غذا کا جسم میں کیا کردار ہے، دوا کا جسم میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہ مواد طبی لحاظ سے آپ کے لیے، آپ کی طبیعت کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ گردوں کا مزاج چونکہ غدی اعصابی ہے، گرم تر ہے، اور گردے جو ہیں جگر کے متحد ہیں، اور جگر کا فعل یہ ہے کہ وہ صفرا سے بنا ہوا ہے، یعنی گرمی خشکی کا منبع ہے، گرمی خشکی سے بنا ہے، اور اس کا اپنا مزاج بھی تر گرم ہے، اور آگے گردوں کا مزاج بھی تر گرم ہے۔ گردوں کے جتنے افعال ہیں، دایاں گردہ ہے، بایاں گردہ ہے، ایک گردے کے اندر 70 سے 80 ہزار چھنیاں اور جھلیاں ہیں، جن کے اندر فلٹرائز سسٹم جو جگر کے متحد ہے۔ اور جو بندہ غذا کھاتا ہے، گرم یا سرد غذا کھاتا ہے، مشروبات استعمال کرتا ہے، اس میں ٹھنڈی چیزیں یا ڈرنکس استعمال کرتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ وہ ڈرنکس اسے اس کے گردوں کو متاثر کرتی ہیں، جن کے اندر تیزابیت زیادہ ہے اور سوڈیم زیادہ ہے، اور ہائیڈروجن جو گیس اس میں بھرتے ہیں، یہ تمام چیزیں گردوں کو متاثر کرتی ہیں، اور گردے دن بہ دن سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور اپنا کام آہستہ آہستہ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ سکڑ جاتے ہیں، اپنے حجم سے بھی وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال لیں کہ ایک فٹ بال ہے، اگر اس کے اندر ہوا بھری جائے تو اس کا حجم کافی پھیل جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہوا نکال دی جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا حجم ختم ہو جاتا ہے، اس کی گہرائی اور موٹائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب سردی اور ٹھنڈے مشروبات اور ڈرنکس بندہ استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گردے متاثر ہوتے ہیں، اور گردے چونکہ گرمی طریقے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا مزاج گرم تر ہے، اور اسی سے یہ چلتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی غذا اور مشروب گرم تر نہیں بنائیں گے، اس وقت تک گردے جو ہیں وہ سیف نہیں ہوں گے، وہ صحیح ورک نہیں کریں گے، صحیح کام نہیں کریں گے۔ ان کے اندر جو فلٹرائز سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ ایک ایک چیز کو، ایک ایک مشروب کو وہ فلٹر کرتے ہیں، ایک گردے کے اندر 70 سے 80 ہزار جو چھنیاں، جو جھلیاں اللہ نے لگائی ہیں، چھنیاں، وہ فلٹر کر کے اس پانی کو، اس ڈرنکس کو جو ہم پیتے ہیں اسے نکالتی ہیں، اور وہ پانی ضرور گردوں کو اور ان کی جھلیوں کو اور ان کی چھنیوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو ان کو سکیڑتا ہے، اگر گرم ہوتا ہے تو ان کو پھیلاتا ہے، اور جو چیز پھیلتی ہے وہ اپنے حجم میں ٹھیک رہتی ہے، وہ صحیح ورک کرتی ہے، صحیح کام کرتی ہے۔ اور جب ہم ٹھنڈا پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں، مشروبات ٹھنڈے استعمال کرتے ہیں، زیادہ تریاق استعمال کرتے ہیں، تو لازمی امر ہے کہ وہ ڈرنکس گردوں میں جاتا ہے، گردوں کے رستے سے اس نے گزرنا ہے، تو وہ جھلیوں کو متاثر کرتا ہے، سکیڑ پیدا کرتا ہے، گردوں کے اندر سکیڑ پیدا کرتا ہے، گردے کے ورک کو، کام کو کم کرتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ کا، سستی کا باعث بنتا ہے۔ جتنا بھی ٹھنڈا مشروب ہم پیتے ہیں وہ گردوں کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو اس کے اندر دیگر مواد ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے، گیس ہوتا ہے، تو وہ بھی گردوں کو اور ان کی جھلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور مشروب جتنا سادہ ہوگا، جتنا صاف ہوگا، نارمل ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، اتنا اچھا گردے فلٹر ورک کریں گے، ان کے فلٹرائز سسٹم اچھا ورک کرے گا اور اچھے طریقے سے وہ چلیں گے۔ اور جب ہم ٹھنڈا زیادہ استعمال کریں گے، گرمی ہو، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں، تو لازمی امر ہے کہ ٹھنڈا پئیں گے تو پیاس بھی بار بار آئے گی، بار بار پیاس آئے گی، گردے جیسے سکڑیں گے تو اس سے ہمیں یہ لگے گا کہ ہمیں پیشاب جو ہے وہ بار بار حاجت ہوگی، وہ گردوں سے گزر کر وہ ٹھنڈا مشروب اور ڈرنکس
حال بین کو متاثر کریں گے کہ گردے کے بعد جن میں سب سے پہلے پیشاب ٹھہرتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے مثانے میں ٹھہرتا ہے، مثانے سے جا کر وہ مجری بول کی نالیوں سے گزرتا ہوا اس کا اخراج ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا متاثر کرتا ہے، ٹھنڈی مشروبات اور ٹھنڈے شربت اور ڈرنکس جو ہیں یا ہم پئیں گے تو سب سے پہلے وہ گردوں کو متاثر کریں گے، ان کے کام کو متاثر کریں گے، دوسرے نمبر پر حال بین کو متاثر کریں گے جن کے گردوں کے بعد جن میں پیشاب ٹھہرتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ مثانے پہ جو ہیں اثر انداز ہوں گے، مثانہ کمزور ہوگا تو اسٹور سسٹم کمزور ہوگا، اور اسٹور سسٹم کمزور ہوگا تو اس سے لازمی امر ہے کہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ آ جائے گا، پیشاب کے بار بار آنے کا مسئلہ آ جائے گا، اور پیشاب کے اندر وقتی طور رکاوٹ بھی آ جائے گی، پیشاب کے اندر وقتی طور جو ہے وہ رکاوٹ آ جائے گی، اور خشکی کی وجہ سے جو ہے مثانہ بھی وہ سکڑ جائے گا، مجری بول کی نالیاں بھی سکڑ جائیں گی، اس سے پیشاب کے راستے تنگ ہو جائیں گے اور خشکی کا باعث بن کر وہ پیشاب کی رکاوٹ کا ذریعہ اور باعث بنیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹھنڈا پئیں، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق پئیں، اتنا ٹھنڈا پئیں جو آپ کے گردے اور آپ کے حال بین، آپ کا مثانہ اس مشروب کو، اس ڈرنکس کو برداشت کر سکے، وہ آپ کے لیے بیماری کا، مصیبت کا، تنگی کا باعث نہ ہو، آپ کے گردوں کو کام کرنے سے نہ روکے، آپ کے گردوں کے افعال کو کام کرنے سے نہ روکے۔ اس لیے جو ان کا مزاج ہے گرم تر، تو وہی آپ مزاج رکھیں گے مشروبات کا، نارمل پئیں گے، زیادہ ٹھنڈا نہیں پئیں گے تو یہ گردوں کو متاثر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ گردے اللہ نے ایک کی جگہ 2 انسان کو دیے ہیں کہ اگر ایک کام چھوڑتا ہے، ایک کو دل کے متحد کر دیا، دوسرے کو دل کے متحد کر دیا، کہ جگر والا مزاج دونوں کا ایک ہی ہے، ایک دل کے متحد ہے، یعنی دل کے جو افعال و اثرات ہیں وہ اس گردے پہ مرتب ہوتے ہیں، اور جو جگر کے افعال و اثرات ہیں، جو اس کا مزاج ہے، جو اس کی غذا ہے، وہ جیسے ہی جگر کو متاثر کرتی ہیں یا جگر کے موافق ہوتی ہیں تو وہ گردوں کے موافق ہوتی ہے، انہیں بھی متاثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی مشروبات کو اس گرمی کے موسم کے اندر زیادہ تر ہم سے پرہیزی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں اپنی مشروبات کو اتنا ٹھنڈا اور یخ نہ کریں کہ ہمارے گردوں کے اندر سکیٹ پیدا کریں، ان کی جھلیوں کو، ان کے فلٹرائز سسٹم کو نقصان پہنچائیں یا خشکی کا، سوزش کا باعث بنے۔ اس لیے ہمیں ان تمام مشروبات جو ٹھنڈے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور نارمل مشروبات استعمال کرنے چاہیے، نارمل ڈرنکس جن کے اندر تیزاب نہ ہو وہ استعمال کرنی چاہیے۔ آج جتنی بوتلیں کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں اتنا زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بوتل کے اندر جو تیزاب ہے وہی تیزاب ہے جو ہم واش روم کے اندر استعمال کرتے ہیں، نالیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور یہ کلیئر بات ہے کہ اس کے اندر مینتھول ڈال کر اس میں ذائقہ ڈالتے ہیں، اس کا رنگ کلر بدلتے ہیں، تیزاب وہی ہے، اس کو پانی ڈال کر اس کے اندر اس کو ہلکا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان ڈرنکس سے بچنا چاہیے جو گردوں کو متاثر کرتی ہیں اور ہمارے نظام انہضام کو بھی متاثر کرتی ہیں، معدے کو بھی لازمی امر ہے وہ متاثر کریں گی۔ اس لیے ہم اپنی طبیعت کے مطابق مشروبات اور غذا کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری طبیعت بھی جلدی موسم سے اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگی، اور صحت ہوگی تو صحت ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو زندگی ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔